بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وله الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وکان قوله الى ما یلی ابتداء الشروع شاملا للجزء الاول وللجزء الناقص لأن الجزء الأول والجزء الناقص إنما يصير سببا لوجوب الصلاة إذا شرع فيه وأما إذا لم يشرع فيه لم يصير سببا فينبغي أن يقتصر عليه إلا أن الجزء الأول لاهتمام شانه عند الجمهور وصرح به حتى ذهب كل الأئمة سوى أبي حنيفة رحمه الله تعالى إلى استحباب الأداء فيه وكذا الجزء الناقص لأجل خلافية زفر رحمه الله تعالى فيه صرح بذكره وهذا كله إذا أدى الصلاة في الوقت وأما إذا فاتت الصلاة عن الوقت فحينئذ يضاف الوجوب إلى جملة الوقت لأنه قد زال المانع عن كل الوقت سببا وهو كونه ظرفا للصلاة لأنه لم يبق الوقت فلما كان كل الوقت سببا للقضاء وهو كامل فحينئذ تجب الصلاة كاملة فلا يتأدى الا فی الوقت الکامل. اور مصنف کا قول ما یلی ابتداء الشروع جزء اول اور جزء ناقص دونوں کو شامل ہے، اس لیے کہ جزء اول یا جزء ناقص وجوب صلاۃ کے لیے اسی وقت سبب بنتے ہیں جب کہ ان میں نماز شروع کی جائے، اور جب ان میں سے کسی میں نماز شروع نہیں کی گئی تو وہ سبب نہیں ہوگا. بس مناسب یہی ہے کہ اسی قول پر اکتفا کیا جائے، مگر جمہور کے نزدیک جزء اول کے محتم بالشان ہونے کی وجہ سے مصنف نے جزء اول کی صراحت کی ہے، حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے علاوہ تمام ائمہ کا یہ مذہب ہے کہ جزء اول میں نماز ادا کرنا مستحب ہے. اسی طرح جزء ناقص امام ظفر رحمہ اللہ تعالیٰ کے اختلاف کی وجہ سے صراحتاً مذکور ہوا ہے، اور یہ ساری تفصیل اس وقت ہے جب نماز وقت کے اندر ادا کی جائے، لیکن جب نماز وقت سے چھوٹ جائے تو اس وقت پورے وقت کی طرف وجوب منسوب ہوگا، اس لیے کہ پورے وقت کو سبب بنانے سے جو مانع تھا یعنی وقت کا نماز کے لیے ظرف ہونا وہ زائل ہو گیا، کیونکہ وقت باقی نہیں رہا. پس جب پورا وقت قضا کے لیے سبب ہے اور وہ کامل ہے تو اس وقت نماز کامل ہوگی، واجب ہوگی، لہذا نماز وقت کامل ہی میں ادا ہوگی. عزیز طلبہ کرام، شارح نور الانوار نے اس عبارت میں ایک اعتراض اور اس کا جواب ذکر فرمایا ہے. اعتراض یہ ہے کہ وقت کی نوع اول کو 4 قسموں پر منقسم کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ ماتن کا قول ما یلی ابتداء الشروع جزء اول اور جزء ناقص دونوں کو شامل ہے، اس لیے کہ جزء اول بھی وجوب صلاۃ کا سبب اسی وقت ہوگا جب جزء اول میں نماز شروع کی جائے، اور جزء ناقص بھی سبب اسی وقت ہوگا جب نماز جزء ناقص میں شروع کی جائے.
چنانچہ اگر جزء اول یا جزء ناقص میں نماز شروع نہ کی گئی تو نہ جزء اول سبب ہوگا اور نہ جزء ناقص سبب ہوگا۔ بہرحال جب جزء اول اور جزء ناقص وجوب نماز کے سبب اس وقت بنتے ہیں جب ان میں نماز شروع کی جائے تو جزء اول اور جزء ناقص بھی ما یلی ابتداء الشروع کے تحت داخل ہوں گے، کیونکہ نماز جزء اول میں شروع کی جائے گی تو جزء اول نماز کے ابتدائے شروع کے متصل ہوگا، اور جب جزء ناقص میں نماز شروع کی جائے گی تو جزء ناقص نماز کے ابتدائے شروع کے متصل ہوگا۔ الحاصل مصنف کا یہ قول ما یلی ابتداء الشروع جزء اول اور جزء ناقص دونوں کو شامل ہے، اور جب یہ قول دونوں کو شامل ہے تو ان کو علیحدہ علیحدہ بیان کرنے کی کیا ضرورت، علیحدہ علیحدہ بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، بلکہ یوں کہہ دیا جاتا وَهُوَ إِمَّا أَن يُضَافَ إِلَى مَا يَلِي ابتداء الشُّرُوعِ أَوْ إِلَى جُمْلَةِ الْوَقْتِ، یعنی وقت کی نوع اول کی دو قسمیں ہیں، ایک تو یہ کہ وجوب وقت کے اس حصے کی طرف منسوب ہو جو نماز کے ابتدائے شروع سے متصل ہو، دوم یہ کہ وجوب پورے وقت کی طرف منسوب ہو۔ پہلی قسم میں اول کی تینوں قسمیں شامل ہو جائے گی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جمہور کے نزدیک وقت کا جزء اول محتم بالشان ہے، یہی وجہ ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے علاوہ تمام ائمہ نے جزء اول میں نماز ادا کرنے کو مستحب قرار دیا ہے، بس چونکہ جزء اول محتم بالشان ہے اس لیے اس کو صراحتاً علیحدہ کر کے ذکر فرمایا، اور اسی جزء ناقص میں امام ظفر کا اختلاف ہے، لہذا اختلاف کی وضاحت کرنے کے لیے جزء ناقص کو صراحتاً ذکر فرما دیا۔ صاحب نور الانوار کہتے ہیں کہ یہ سب باتیں اس وقت کی ہے جب نماز وقت میں ادا کی جائے، لیکن اگر وقت میں نماز ادا نہ کر سکے اور وقت فوت ہو جائے تو اس صورت میں وجوب نماز پورے وقت کی طرف منسوب ہوگا اور پورا وقت وجوب قضا کا سبب ہوگا، کیونکہ پورے وقت کو سبب قرار دینے کے لیے یہ بات مانے تھی کہ وقت نماز ظرف کے لیے بھی ہے، اور ظرف اور سبب دونوں جمع نہیں ہو سکتے، کیونکہ پورے وقت کو سبب قرار دینے کے لیے یہ بات مانع تھی کہ وقت نماز ظرف کے لیے بھی ہے اور ظرف اور سبب دونوں جمع نہیں ہو سکتے، لیکن جب وقت گزر گیا اور نماز ادا نہیں کر سکا تو یہ وقت نماز کے لیے ظرف نہ ہوگا، اور جب یہ وقت ظرف نہ رہا تو پورے وقت کو سبب قرار دینے سے جو معنی تھا وہ زائل ہو گیا، اور جب معنی زائل ہو گیا تو قضا نماز کے وجوب کا سبب پورے وقت کو قرار دینا درست ہوگا، اور پورا وقت کامل ہے لہذا نماز بھی کامل واجب ہوگی، اور جب نماز کامل واجب ہوئی تو کامل ہی وقت میں ادا ہوگی، ناقص وقت میں ادا کرنے سے ادا نہ ہوگی۔ اسی کی طرف مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اگلی عبارت میں اشارہ کیا ہے، وإليه أشار بقوله فلهذا لا يتأدى عصر أمسه في الوقت الناقص بخلاف عصر يومه، يعني فلأجل أن سبب وجوب عصر اليوم هو الوقت الناقص إذا لم يؤديه في الأجزاء الصحيحة، وسبب وجوب عصر اليوم عصر الأمس، وسبب وجوب عصر الأمس هو كل الوقت الفائت الكامل، قلنا لا يتأدى عصر الأمس في الوقت الناقص لأنه لما فاتت الصلاة عن الوقت كان كل الوقت سببا وهو كامل باعتبار أكثر أجزائه، وإن كان يشتمل على الوقت الناقص فلا يصح قضاؤه إلا في الوقت الكامل،
ويتأدى عصر أمسه في الوقت الناقص لأنه لما لم يؤده في الوقت الأول واتصل شروعه في الجزء الناقص كان هو سببا لوجوبه فيؤدي ناقصا كما وجب. بس اسی وجہ سے کل گزشتہ کی نماز عصر وقت ناقص میں ادا نہ ہوگی، برخلاف آج کی عصر کے، یعنی اس وجہ سے کہ آج کی عصر کے وجوب کا سبب وقت ناقص ہے، جبکہ اس کو اجزاء صحیحہ میں ادا نہ کیا گیا ہو، اور گزشتہ کل کی عصر کے وجوب کا سبب کل وقت ہے جو فوت شدہ ہے اور کامل ہے. ہم نے کہا کہ گزشتہ کل کی عصر وقت ناقص میں ادا نہ ہوگی، اس لیے کہ جب نماز وقت سے فوت ہو گئی تو کل وقت سبب ہوگا اور وہ اپنے اکثر اجزاء کے اعتبار سے کامل ہے، اگرچہ وہ ناقص وقت پر بھی شامل ہے. چنانچہ اس کا قضا کرنا صحیح نہ ہوگا مگر وقت کامل میں، اور آج کی عصر وقت ناقص میں ادا ہو جائے گی، اس لیے کہ جب اس کو اول وقت میں ادا نہیں کیا اور اس کا شروع جزء ناقص میں متصل ہو گیا تو جزء ناقص ہی اس کے وجوب کا سبب ہوگا، چنانچہ اس کو ناقص ہی ادا کیا جائے گا جیسا کہ واجب ہوئی ہے. عزیز طلبہ کرام، صاحب منار کہتے ہیں کہ آج کی نماز عصر اگر اجزاء صحیحہ میں ادا نہ کی گئی تو چونکہ آج کی نماز عصر کے وجوب کا سبب وقت ناقص ہے اور کل گزشتہ کی نماز عصر کے وجوب کا سبب فوت شدہ پورا وقت ہے اور پورا وقت اپنے اکثر اجزاء کے اعتبار سے کامل ہے، اس لیے ہم نے کہا کہ کل گزشتہ کی نماز عصر وقت ناقص میں ادا کرنے سے ادا نہ ہوگی، کیونکہ جب نماز عصر کا وقت فوت ہو گیا اور مکلف نماز ادا نہ کر سکا تو پورا وقت کل گزشتہ کی نماز عصر کی قضا کا سبب ہوگا، اور پورا وقت اگرچہ جزء ناقص پر بھی شامل ہے لیکن اپنے اکثر اجزاء کے اعتبار سے کامل ہے، اور جب پورا وقت اکثر اجزاء کے اعتبار سے کامل ہے تو کل گزشتہ کی قضا کا سبب کامل ہوا، اور جب سبب کامل ہے تو گزشتہ کل کی قضا وقت کامل ہی میں ادا ہو سکتی ہے، وقت ناقص میں ادا نہ ہوگی. اور آج کی عصر وقت ناقص میں بھی ادا ہو سکتی ہے، کیونکہ آج کی عصر کو اول وقت میں اور اس کے بعد والے اجزاء صحیحہ میں ادا نہ کر سکا بلکہ جزء ناقص میں شروع کیا تو آج کی نماز عصر کے وجوب کا سبب جزء ناقص ہوگا، اور جب سبب ہی جزء ناقص ہے تو آج کی عصر ناقص طور پر ادا کرنے سے ادا ہو جائے گی، جیسا کہ نقصان سبب کی وجہ سے ناقص واجب ہوئی ہے. ولا يقال ان من شرع في صلاة العصر في اول الوقت ثم مدها بالتعديل والتطويل الى ان غربت الشمس فان هذه الصلاة قد تمت ناقصة وكان شروعها في الوقت الكامل لأننا نقول انما يلزم هذا ضرورة ابتنائه على العزيمة فإن العزيمة في كل صلاة أن يؤدي في تمام الوقت فالاحتراز عن الكراهة مع الإقبال على العزيمة مما لا يجتمع قط فجعل هذا القدر من الكراهة عفوا. اور یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا ہے کہ جو شخص عصر کی نماز اول وقت میں شروع کرے پھر اس کو تعدیل اور تطویل کے ذریعے اس قدر بڑھائے کہ آفتاب غروب ہو جائے، اس لیے کہ یہ نماز ناقص پوری ہوئی ہے، اس لیے کہ یہ نماز ناقص پوری ہوئی حالانکہ اس کی ابتدا کامل وقتوں میں ہوئی تھی، کیونکہ ہم جواب دیں گے کہ یہ اس وجہ سے لازم آتا ہے کہ اس کی بنا عزیمت پر ہے، اس لیے کہ ہر نماز میں عزیمت یہ ہے کہ اس کو پورے وقت میں ادا کیا جائے. بس عزیمت پر عمل کرنے کے ساتھ کراہت سے بچنا ایسی چیز ہے جو جمع نہیں ہو سکتی، لہذا کراہت کی اس مقدار کو معاف کر دیا گیا.
عزیز طلبہ کرام، اس عبارت میں ایک اعتراض اور اس کا جواب مذکور ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ کا یہ کہنا کہ جو نماز کامل واجب ہوئی تھی، آپ کا یہ کہنا کہ جو نماز کامل واجب ہوتی ہے وہ صفت نقصان کے ساتھ ادا کرنے سے ادا نہیں ہوتی، غلط ہے۔ آپ کا یہ کہنا کہ جو نماز کامل واجب ہوتی ہے وہ صفت نقصان کے ساتھ ادا کرنے سے ادا نہیں ہوتی، غلط ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص اول وقت عصر میں عصر کی نماز شروع کرے، پھر تعدیل ارکان اور تطویل کے ذریعے اس کو اس قدر بڑھا دے کہ سلام پھیرنے سے پہلے آفتاب غروب ہو جائے، تو یہ نماز صفت نقصان کے ساتھ پوری ہوگی، حالانکہ اس کو وقت کامل میں شروع کیا گیا تھا۔ یعنی وقت کامل سبب کامل کی وجہ سے واجب، یعنی وقت کامل یعنی سبب کامل کی وجہ سے واجب تو کامل ہوئی تھی، لیکن ادا کیا گیا تو صفت نقصان کے ساتھ، صفت نقصان کے ساتھ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ احکام مشروعہ کی دو قسمیں ہیں، عزیمت، رخصت۔ نمبر 1 عزیمت، نمبر 2 رخصت۔ عزیمت اس کا نام ہے جو اصل ہو اور عوارض کا اس میں کوئی دخل نہ ہو، اور رخصت وہ ہے جو عوارض کی وجہ سے مشروع ہو۔ مثلا سفر میں رمضان کا روزہ نہ رکھنا رخصت ہے، یعنی روزہ نہ رکھنا عارض سفر کی وجہ سے مشروع ہے، اور روزہ رکھنا عزیمت ہے، یعنی آیت فمن شہد منکم الشہر فلیصم کی وجہ سے اصل یہی ہے۔ اسی طرح پورے وقت میں نماز ادا کرنا عزیمت ہے، یعنی خداوند قدوس کی طرف سے چونکہ ہمہ وقت نعمتیں وارد ہوتی ہے، اس لیے ان پر شکر کا تقاضا یہی ہے کہ پورا وقت نماز کے ساتھ گھیر دیا جائے، وقت کا کوئی حصہ نماز سے خالی نہ رہے، لیکن وقت کے ایک حصے میں نماز ادا کر کے باقی وقت کو اپنی ضروریات میں صرف کرنے، رخصت اپنی ضروریات میں صرف کرنے کی رخصت اور اجازت دے دی گئی ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو معاش اور روزی روٹی کا مسئلہ دشوار تر ہو جاتا۔ بس اس عارض کی وجہ سے وقت کے ایک حصے میں نماز ادا کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ بہرحال اس اعتراض کی بنیاد عزیمت پر ہے، یعنی اس شخص نے چونکہ عزیمت پر عمل کیا ہے اس لیے یہ اعتراض واقع ہوا، اور اس مسئلے میں کراہت سے بچنا اور عزیمت پر عمل کرنا دونوں جمع نہیں ہو سکتے، لہذا عزیمت پر عمل کرنے کے لیے کراہت کی اس مقدار کو برداشت کرنا پڑے گا، اور جب عزیمت پر عمل کرنے کے لیے کراہت کی اس مقدار کو برداشت کرنا ضروری ہے تو کراہت کی اس مقدار کو شرعاً معاف کر دیا گیا، اور پیش کردہ صورت میں باوجود ہے کہ عصر کی نماز کامل واجب ہوئی تھی لیکن مع الکراہت یعنی صفت نقصان کے ساتھ ادا کرنے کی اجازت دے دی گئی، اور جب اس صورت میں صفت نقصان کے ساتھ عصر کی نماز ادا کرنے کی اجازت دے دی گئی تو مذکورہ اعتراض واقع نہ ہوگا۔ ومن حكمه اشتراط نية التعيين أي من حكم هذا القسم الذي هو ظرف اشتراط نية التعيين بأن يقول نويت أن أصلي ظهر اليوم ولا يصح بمطلق النية لأنه لما كان الوقت ظرفا صالحا للوقتي وغيره من النوافل والقضاء يجب أن يعين النية ولا يسقط بضيق الوقت، أي إذا ضاق الوقت عن التوسعة بسبب تقصيره إلى آخر الوقت أو بسبب نومه أو نسيانه لا يسقط التعيين عن ذمته، لأنه إنما جاء الضيق بسبب العارض وفي الأصل كان سعة۔ اور اس قسم کا حکم متعین کرنے کی نیت کا شرط ہونا، اور اس قسم کا حکم متعین کرنے کی نیت کا شرط ہونا ہے، نیت کو متعین کرنا شرط ہونا ہے، یعنی اس قسم کا حکم کہ وہ ظرف ہے،
تعین کی نیت کا شرط ہونا ہے، بئیں طور کے کہے کہ میں نے آج کی ظہر پڑھنے کی نیت کی ہے، اور مطلق کی نیت سے ظہر کی نماز صحیح نہ ہوگی، اس لیے کہ جب وقت ظرف ہے، وقتی اور غیر وقتی یعنی نوافل اور قضا کی صلاحیت رکھتا ہے، تو نیت کی تعین کرنا واجب ہے، اور تنگی وقت کی وجہ سے تعین ساقط نہیں ہوتی، یعنی جب نمازی کے آخری وقت تک کوتاہی کرنے کی وجہ سے یا نیند یا نسیان کی وجہ سے وقت تنگ ہو جائے تو اس کے ذمے سے تعین ساقط نہ ہوگی، اس لیے کہ تنگی عارض کی وجہ سے آئی ہے، حالانکہ اصل میں وسعت تھی۔ عزیز طلبہ کرام، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امر مطلق عن الوقت کی وہ قسم جس میں وقت ظرف، شرط اور سبب ہوتا ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ فرض وقت کی تعین کی نیت کرنا شرط ہے۔ مثلا یہ کہے کہ میں نے آج کی ظہر کی نماز کی نیت کی، مطلق نیت کافی نہ ہوگی۔ مثلا یہ کہے کہ میں نے نماز کی نیت کی، دلیل یہ ہے کہ وقت چونکہ ظرف ہے، اس میں وقتی اور غیر وقتی یعنی نفل اور قضا نمازیں سبھی پڑھی جا سکتی ہے، اس لیے تعین کی نیت کرنا ضروری ہوگا۔ اور اگر صرف یہ کہا کہ میں نے ظہر کی نماز کی نیت کی تو بھی کافی نہیں ہے، کیونکہ ظہر کی نماز ادا بھی ہوتی ہے اور قضا بھی ہوتی ہے، لہذا ادا اسی وقت متعین ہوگی جب فرض وقت کا ذکر کیا گیا ہو اور یہ کہا گیا ہو کہ میں نے آج کی ظہر کی نیت کی۔ صاحب منار کہتے ہیں کہ اگر وقت اس قدر تنگ ہو جائے کہ اس وقت کے فرض کے علاوہ دوسری نمازوں کی گنجائش نہ رہے تو بھی تعین کی نیت کرنا ساقط نہیں ہوتا، یعنی اگر نمازی آخری وقت تک کوتاہی کرتا رہا ہو، یا سو گیا یا بھول گیا، پھر آخری وقت میں بیدار ہوا یا یاد آیا، تو اس کے ذمے سے تعین کی نیت کرنا ساقط نہ ہوگا، بلکہ فرض وقت کو متعین کرنا ضروری ہوگا، کیونکہ وقت اصلاً تو وسیع اور کشادہ تھا، لیکن عارض یعنی کوتاہی، نیند، نسیان کی وجہ سے تنگ ہو گیا، اور اصل کے مقابلے میں عارض کا اعتبار نہیں کیا جاتا، لہذا تنگی وقت کی صورت میں بھی اصل کا اعتبار کرتے ہوئے تعین کی نیت کرنا شرط ہوگا۔ اور اگر کوئی اعتراض کرے کہ تنگی وقت کی صورت میں تعین کی نیت ساقط ہو جانی چاہیے، اور مکلف کے ظاہر حال پر نظر کرتے ہوئے اس کی مطلق نیت کو فرض وقت کی طرف پھیر دینا چاہیے، کیونکہ مکلف کے ظاہر حال کا تقاضا یہی ہے کہ وہ تنگی وقت میں وقتی نمازیں ادا کرے گا، نہ کہ نفل اور قضا وغیرہ دوسری نمازیں، تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ ظاہر حال کسی چیز کو اس کی سابقہ حالت پر باقی رکھنے کے لیے تو حجت ہو سکتا ہے۔ جواب یہ ہوگا کہ ظاہر حال کسی چیز کو اس کی سابقہ حالت پر باقی رکھنے کے لیے تو حجت ہو سکتا ہے، لیکن ثابت شدہ چیز کو مرتفع اور دور کرنے کے لیے حجت نہیں ہوتا۔ بس چونکہ فرض وقت کی تعین جو اصل وقت کے کشادہ ہونے کی وجہ سے مکلف کے ذمے میں ثابت تھی، اس کو مکلف کے ظاہر حال کی وجہ سے ساقط نہیں کیا جا سکتا، اس لیے تنگی وقت کے باوجود تعین کی نیت کرنا ساقط نہ ہوگا بلکہ لازم اور ضروری ہوگا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ وازواجہ ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔